آپ یہ جو کام کرتے ہیں اس کے اندر صرف نوجوان ہوتے ہیں یا لوگ اپنے بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں؟ اور میرا آپ سے اسی سے ریلیونٹ اگلا سوال بھی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کو کس ایج میں ان پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے؟ ہمارے پاس سارے ایج گروپ آتے ہیں حافظ بھائی، ماشاء اللہ سپر ٹروپر ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا ہمارا، اس میں چھوٹے بچے جو ہے نا 6 ایئر آنورڈ، 6 ایئر ٹو 12 ایئر، ان کو کیٹر کیا جاتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز، فن ایکٹیویٹیز، بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ورکنگ ہے اس کی. اس کے بعد پھر آگے ٹین ایجرز آ جاتے ہیں، ان کو پھر اس سے بھی بڑی ایج کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، ہر ایج گروپ کے لیے ایونٹس ہو رہے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. تربیت کی جہاں تک بات ہے حافظ بھائی، دیکھیں 3 اسٹیپس ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے، بہت سمپل سے اسٹیپس ہیں. پہلا ہے امیٹیشن، انہیں امیٹیٹ کرواؤ، بچہ کاپی کرتا ہے آپ کو، ایز سمپل ایز دیٹ. دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریزننگ کرو، بیٹھو ذرا ان کو ریزننگ سکھاؤ بھی، ریزننگ کرو بھی. تیسرا اسٹیپ ہے فارمل انسٹرکشن. دیکھیں ہمارے ہاں الٹا ہے، فارمل انسٹرکشن سے شروع ہوتے ہیں اسکولز بھی اور ماں باپ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، دروازہ کیوں نہیں ٹھیک سے بند کیا، گلاس کیوں یہاں رکھ دیا، یہ کیا کیچپ گرا دی، گلاس کیوں توڑ دیا، یہ ہو گیا وہ. بچہ جو ہے نا وہ پھر بڑا اسٹریس میں آتا ہے. اسٹریس کا جو کیمیکل ہے کورٹیسول، ہم کتنا اسٹریس دیتے ہیں بچے کو. کبھی اس پہ آپ پڑھ لیں سائنٹیفک ریسرچز، ہم اس کا دماغ چھوٹا کر رہے ہیں بچے کو، اس کا آئی کیو سپریس کر رہے ہیں ہم کورٹیسول سے. اس لیے بچے کو شروع میں بہت کلوز ٹائم چاہیے آپ کے ساتھ، اسپیشلی فادر کو بہت کلوزلی دیکھتا ہے بچہ، تو فادرز کو چاہیے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. آدھا گھنٹہ دے دیں لیکن کوالٹی کا ٹائم دیں، ذرا بات چیت کریں، ذرا گلے لگائیں، باہر لے جائیں تو ذرا ان کے ساتھ انوالو ہو. یہ نہیں کہ باہر لے جا کے اپنے بزنس ڈیلنگ ہو رہے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے، یہ کوئی آؤٹنگ نہیں ہوتی ہے. تو ذرا کوالٹی ٹائم دیں، امیٹیٹ کرائیں، بچہ سمپلی آپ کو کاپی کرے گا. تو 10 سال تک امیٹیشن ہے، اس کے بعد اس سے ذرا ریزننگ شروع ہو جائے، اس کو سکھائیں کہ بیٹا یہ کیوں ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، تاکہ اس کا ایمان بھی بڑھے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہم سے پوچھتی ہیں کہ ہم حجاب کیوں کریں، سکھایا ہی نہیں ہوتا پیرنٹس نے. ظاہر ہے اب جنریشن بہت سمارٹ ہو گئی، آپ کو پتا ہے، سوال پوچھتے ہیں تو سوال کا جواب دینا ضروری ہے، کانفیڈنس دینا انہیں ضروری ہے. اس کے بعد جب انہیں سمجھ آ جائے تو فارمل انسٹرکشنز دیں، ڈسپلن کریں، پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ ہاں اب مجھ پہ سختی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو تب سختی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ 3 سٹیپس ہیں اس کے حوالے سے. آپ علی بھائی کیونکہ سائیکاٹرسٹ بھی ہیں تو اس سے ریلیونٹ کچھ سوال میرے ذہن میں آ گئے ہیں. اسپیشلی یہ ایک تو سائیکاٹرسٹ بیسیکلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر آپ کے سامنے بیٹھے تو اسے پتہ ہے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اور ہپنوٹزم کو اگر آپ تھوڑا ڈیفائن کر دیں، یہ کیا ریئل چیز ہے اور یہ بیسیکلی ہے کیا؟ اس میں مختلف سٹڈیز ہیں، میرے خیال میں کچھ حقیقت بھی ہے ہپنوٹزم میں، اس پہ ریسرچز بھی ہوئی ہیں اور وہ ریسرچز ثابت بھی ہوئی ہیں. تو ہپنوٹزم میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بندے کے سب کانشیس میں داخل ہو جاتے ہیں. سب کانشیس ہمارے برین کا 95% پارٹ ہے، 5% کانشیس ہے اور باقی سب کانشیس ہے. تو سب کانشیس کو اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کے ذہن میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. تو کچھ اس کو بہت اس کے مخالف بھی ہیں سائیکالوجسٹ، وہ کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے. کیونکہ فرویڈن جو اسکول آف تھاٹ ہے سیگمنٹ فرویڈ کا، وہ سب کانشیس کی بہت بات کرتا ہے، بٹ کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ بیچ کی چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں حقیقت بھی ہو، میں نے ویسے کبھی ٹو بی آنیسٹ نہیں کیا، لیکن NLP ایک چیز ہوتی ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اس میں ہپنوسس کیا جاتا ہے اور ان کی سکسیس سٹوریز اویلیبل ہیں کہ ہم نے ایک بندے کو شراب چھڑوا دی، اس کے سب کانشیس میں جا کے کوئی بہت بڑی وہ ایڈکشن میں مبتلا تھا وہ چھڑوا دی، یا اس کے ذہن میں کوئی ہیبٹ ڈال دی. تو اس طرح کی سٹوریز اویلیبل ہیں، آڈینس سن سکتی ہے. انٹرسٹنگ چیز ہے، ان شارٹ میں یہی کہوں گا، ایکسپلور کیا جا سکتا ہے اس چیز کو.